تو آئیے پہلے ایک شبے کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں، شبہ سنیے اور پھر اس کا ازالہ اور ایمان کو تازہ کیجئے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ناظرین کو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبہ یہ ہے، مغرب کے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے مختلف ٹاپکس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہیں، وہ ہسٹورین ہیں، وہ آرکیالوجسٹ ہیں، وہ لوگ ہیں جو زمین کو ڈگ کرتے ہیں، کھودتے ہیں، اندر سے پرانے سکوں کو برآمد کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پھر ان سے وہ ایک دیوار بلٹ کرتے ہیں، اس سے وہ عقیدہ بلٹ کرتے ہیں جو آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں۔ اور جو ہسٹورین ہیں وہ عربوں کے علاقوں میں جاتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا، بدوؤں کو ملتے ہیں، پیسہ ان کے پاس بڑا ہوتا ہے، یونیورسٹی ان کو فنڈز کرتی ہیں، وہ جب کہتے ہیں میں نے اس ٹاپک پر کچھ کرنا تو بہت ان کا ہوتا ہے، کوئی جہاد پر کرتا ہے، کوئی طلاق پر کرتا ہے، تو بڑے بڑے وہ فنڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں ایک ایک ٹاپک کے اوپر۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے اللہ نے اسلام کا دفاع کرنے کا بارہا موقع عطا فرمایا اور ان کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اس کا فضل ہے۔ تو وہ جو لوگ ہسٹورین ہیں ان کو یہاں سے میں شبہ کر رہا ہوں، جو شبہ ڈالنے والے ہمارے دوست ہمارے اندرونی ہیں نا، ان کی باتیں بعد میں کریں گے، وہ بڑا وقت ہے۔ تو اب پہلے شبے کا میں کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک بندہ نام اس کا ہے ٹام ہالینڈ، اور وہ نیٹ پر آپ ٹام ہالینڈ ڈالیں تو وہ سارا اس کے شبے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو ان کے شبہات میں سے ایک شبہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں یہ پروگرام ایک چینل پر آیا اور وہ پورا پروگرام تھا، امریکہ نے اور ہمارے یہاں کے لوگوں نے، کچھ وہاں کے تھے اور انہوں نے وہ مل کر بنایا۔ اس پروگرام کا نام تھا دا اسلام انٹولڈ سٹوری، نعوذ باللہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام وہ ہے کہ جس کی فاؤنڈیشن کوئی نہیں، جس کا ثبوت کوئی نہیں، یہ ویسے ہی ایک اس کی حقیقت کوئی نہیں، انٹولڈ سٹوری ہے، یعنی اگر ہم اس کو ڈگ کریں تو اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خیر، ایک کسی بھی غیر مسلم کو کسی دوسرے مذہب کے ہمارے بارے میں ایک رائے کام کرنے کا اپنے ذہن حساب سے اس کو حق ہے۔ اب جو اس نے اس کے اوپر ایک دلیل دی ہے وہ شبہ ہے، اور جس طرح سے ٹام ہالینڈ کو شبہ ہوا ہے، یہ ایک ٹام ہالینڈ نہیں، یہ کئی ٹام ہالینڈ ہیں، وہ جن کے میں نام پچھلی بار میں لے آؤں، میں تبرک کے طور پر دوبارہ ان کے سب کے نام نہیں میں لینا چاہتا۔ تو یہ ایک پریٹسیا ولیم ہے، ایک عورت، اس نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے، وہ بھی شبہات ہیں۔ تو یہ پروگرام جو ہے اس کے اندر جو ایک شبہ پیش کیا گیا، میں آپ کے سامنے وہ شبہ پیش کرتا ہوں، اور تسلی سے، آرام سے، دھیان سے اس شبے کو سنیں، اور پھر اس کی دی ہوئی طاقت سے میں اس کا ازالہ کرتا ہوں۔ اور اس سے میں اسٹیبلش یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ان لوگوں کو شبے ہوتے ہیں، اسی طرح جو سبب نزول کا خیال نہیں کرتے، تاریخی واقعات کا خیال نہیں کرتے، حالات و واقعات کا خیال نہیں کرتے، اس علاقے کا خیال نہیں کرتے، قرآن کن سے خطاب کر رہا ہے وہ خیال نہیں کرتے، تو وہ کافروں مشرکوں کی آیتوں کو انبیاء اولیاء کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں، بس یہیں شبہات جنم لیتے ہیں۔ خیر کوئی نہیں، اگر شبے کرنے والے ہوں تو اللہ کسی کو شبہ کے ازالے کے لیے بھی تو توفیق دے دیتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں جو شبہ کے ازالے بھی کرتے ہیں، ہمارے اہل علم کرتے ہیں۔ اب میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، یہ آیت میں آپ کو پڑھتا ہوں، یہ سورہ صافات کی آیت ہیں 133 سے 138 تک۔ یہ آیت ٹام ہالینڈ نے پڑھی، اور اس کے ساتھ دوسری آیات جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ آیا ہے سورہ صافات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا۔ اس کے اندر سیدنا لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی قوم جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا، ان کی تباہی کا ذکر ان کے اندر ہے۔ ایک عام مسلمان کو اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، وہ ٹام ہالینڈ کو بھی نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ہو گئی، شبہ جو ہو گیا۔ یہاں تک آیتیں پڑھنے کے بعد اس نے اپنی طرف سے ایک مارکا مارا، تیر مارا۔
اب یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی ہے سدوم جو ہے، یہ اس کو وہ ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہاں پر ہے، وہ شام کے اندر تھی، اب تو وہ اس دوسرے کسی اور ملک کا وہ حصہ ہے، سعودی عرب کے پاس آ گئی وہ. تو وہ سدوم کی بستی جہاں یہ عذاب آیا تھا، یہ بندہ وہاں گیا تو اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور قرآن لے کر وہ کھڑا ہو گیا. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ ایسے قرآن لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آیت نمبر اتنی، ورس نمبر اتنی، بس یہیں سے وہ لوگوں کو کرتے ہیں. یہ اس نے طریقہ کیا، قرآن ہاتھ میں لیا اور وہ سدوم کی جو آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں جہاں یہ عذاب آیا تھا، وہاں گیا اور وہاں جا کر اس نے یہ آیتیں پڑھی. اور اس کے بعد اگلی آیت پڑھی جو میں نے خطبے میں اپنی آیت پڑھی ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو، مشرکین مکہ کو اور ارد گرد کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ لوط اس کی قوم پر عذاب آیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم اس عذاب والی بستی جو ہے اس سے صبح کے وقت گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت گزرتے ہو. تو معنی اس کا یہ ہے کہ تم صبح شام اس سے گزرتے ہو، اس بستی سے صبح شام گزرتے ہو. اب وہ جو غیر مسلم ہیں، جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو انہوں نے یہاں پر یہ اس کو شبہ ہوا. وہ کہنے لگا کہ مکے والے رہتے ہیں مکے میں، طائف میں، وہ عرب اس طرف ہیں، تو یہ تو 1000 کلومیٹر ہے. وہ بڑی خوبصورت گاڑی پر گیا اور کھڑے ہو کر اس نے قرآن تھاما، ہاتھ میں لیا اور یہ آیتیں پڑھنے لگا. کہنے لگا یہ 1000 میل کلومیٹر، 1000 میل کا سفر، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دن رات یہاں سے گزرتے ہو. تو وہ دن رات تو نہیں گزرتے تھے، انہوں نے یہاں آ کر کیا کرنا تھا. پھر اس نے دوسرا ایک سوال اٹھایا، شاید وہ نکل نہ جائے، کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ، اس میں زیتون، انجیر اور زیتون کا ذکر ہے. تو وہ کہتا ہے مکے کے بارے میں تو یہ ہے کہ وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ تو وہاں تو یہ فروٹ ہوتے نہیں ہیں، تو وہاں پر یہ تین اور زیتون کا کیوں ذکر آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ دا اسلام انٹولڈ سٹوری، جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے وہ بس فیئر ٹیلڈ سٹوری ہے، بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں. کیوں کہ یہ مکے کے رہنے والے ان مقامات پر جو 1000 کلومیٹر ہے، یہاں وہ کیا کر رہے تھے، اور قرآن میں تین اور زیتون کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا مطلب وہ اسلام سچا ریلیجن ہے. استغفر اللہ العظیم. تو یہ اس نے ایک جو شبہ تھا نا وہ اسٹیبلش کر لیا، اور واہ واہ ہو گئی، بلے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر دیے، اور وہ کیا ہوا. اب اس کا سبب کیا بنا؟ پہلے اس کا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ قرآن سے سبب ہے. میں نے سارا ای میل اس کو کیا تھا، یہ اس سے بہت زیادہ جو میں نے آج کے پروگرام میں بتانا ہے. وہ میرا بیٹا مرغوب احمد، اس نے بھی کافی ای میل کیے، فیس بک پر گیا کہ ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہ ہو سکے ابھی تک نہیں، ممکن ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہو جائے. اب میں شروع کر رہا ہوں اس کو. اس کے سبب کیا ہے اس کے شبے کا؟ اس نے یہ اپنے ذہن میں اسٹیبلش کر لیا کہ مکہ کے رہنے والے مکے میں رہتے تھے، وہ یہاں آتے نہیں تھے. لَتَمُرُّونَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، وہ تو دن رات یہاں سے گزرتے ہی نہیں تھے. تو یہ جو دن رات گزرنے کا معاملہ ہے نا، یہ جو کہا گیا یہ غلط ہے. اب پہلا میں اس کو ایک تاریخی بات بتا دوں آپ کو. تاریخی بات یہ ہے، اور پھر میں آیات سے اس کا ثابت کروں گا، اور بائبل کے اندر اور ایکیالوجسٹ نے بھی ان کا اقرار کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے میں قرآن کریم سے کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انشاءاللہ یاد رہے گا. میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ بھول نہ جاؤں. یہ سورہ ہجر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعہ میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی ایک آباد رستے پر واقع ہے. یہ جو آباد رستے پر ہے نا، سبیل مقیم، کھلے رستے پر واقع ہے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس میں، اس واقعہ میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے.
وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا کے جو لوگ جنگل کے رہنے والے تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں. اب کھلے راستے پر کہا گیا، پہلے لوط علیہ السلام کی بستی کو کہا گیا، پھر اصحاب الایکا کی بستی کو کہا گیا کہ یہ کھلے راستے پر ہیں. اب یہ جو کھلے راستے کا لفظ ہے، میں سمجھانے کے لیے اس کے لیے میں ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ اس کے لیے میں کیا لفظ بولوں کھلے راستے کا. بیوی میری کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے موٹر وے کا لفظ ہونا چاہیے. ایک میرے اور فاضل دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے ہائی وے کا لفظ ہونا چاہیے. وہ یہ تھا کہ یمن سے ایک موٹر وے نکلتا تھا جس کا یہ ذکر ہے ان آیتوں کے اندر.